الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. اساتین علم و فن، ارباب علم و دانش، مختلف اداروں سے تشریف فرما جلیل القدر علماء، مہمانان کرام، طلباء عزیز، اس ادارے کا نام احیاء سنت ہے.
احیاء سنت کا مطلب سنتوں کو زندہ کرنا. سنت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی اصطلاح میں سنت کا لفظ امتوں کے عروج و زوال کے لیے استعمال ہوا ہے. اور حدیث کے نقطۂ نظر سے سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل فرمودہ ہے. اور فقہ کے اعتبار سے سنت یہ واجب سے نیچے کی چیز ہے. پہلے فرض آتا ہے، نمبر 2 واجب آتا ہے، نمبر 3 پر سنت آتی. آل ٹوگیدر اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو اپنانے کی بات کر رہے ہیں. اگر مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کروں تو دین اصل میں اتباع سنت ہی کا نام ہے. جتنا زندگی میں سنتوں کی اتباع کی جائے گی اتنا زندگی دینی اعتبار سے کامیاب رہے گی. یہ ایک تمہید ہے، ایک ضابطہ ہے. آج دنیا میں مسلمانوں کے زوال کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہمارا پالیٹکس اور سیاست کے اندر کوئی آواز نہیں ہے.
دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے. تیسری بات یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے کی کمی ہے. چوتھی بات یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے. روزانہ اس پر مضامین آتے ہیں. اور مضمون لکھنے والا بیچارہ لکھتا ہے کہ یہ قوم کیسے ترقی پائے گی، اس قوم کو عروج کیسے حاصل ہوگا. اقبال نے تو بہت مختصر بات کہی ہے، قوم ترقی کیسے پائے وہ بھی بتایا، قوم جو ہے وہ گر کیسے جائے وہ بھی بتایا، اور صرف ایک شعر میں بتایا. تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا گے، شمسیر و سناؤں والتاؤں سربا باقر. قومیں کب عروج پاتی؟ جب ان کے اندر مجاہدے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ترقی پاتی، قربانیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے مشائخ نے قربانیاں دی تو ملک آزاد ہوا، صحابہ نے قربانیاں دیں تو آج ہم مسلمان ہیں. اور جو قوم عیش و عشرت، عیاشی، ناچنا گانا تھرکنا اس میں لگ جاتی ہے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے تیری یہ تن آسانی. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. لیکن یہ سب باتیں ایک جگہ ہے. کل دارالعلوم حسینیہ اکولہ میں حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم کے مدرسے میں ایک طالب علم نے قوموں کے عروج اور زوال پر بڑی بہترین تقریر کی تھی. لیکن میرا ذہن اقبال کے اس شعر پر جا رہا تھا کہ یہ تقریر کا خلاصہ صرف ایک شعر ہے، اس میں سب آ گیا ہے. مجاہدے کا مزاج قوم کا بنے گا، قوم ترقی کرے گی. مجاہدے کے بجائے عیش و عشرت آئے گی، قومیں زوال پذیر ہو جائیں. آج ہمارے زوال کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم مجاہدہ چھوڑ کر ڈوب گئے ہیں عیش و عشرت میں. کتنے سنگین حالات ہیں لیکن ہمارے کان پر جوں نہیں رینگتی. اس کان سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، وہاں مسلمان کو مار رہے ہیں، وہاں کاٹ رہے ہیں، وہاں بلڈوزر چلا رہے ہیں. کیا اثر لیا ہم نے یہ بتائیے. اب موجودہ دور اخبار کا تو رہا نہیں. اخبار ہے لیکن موبائل پر ہے. ایک دور ہمارا ایسا بھی گزرا کہ ہماری فجر کی نماز تو نہیں ہوتی تھی لیکن اخبار ضرور پڑھتے تھے.
اخبار میں کیا ہے؟ اخبار میں تو یہ ہے کہ کل کیا ہوا تھا، لیکن قرآن کریم میں کل کیا ہوگا وہ بھی بتائے۔ تو اخبار نہیں پڑھنا ہے، سوا قرآن کریم پڑھنا ہے تاکہ ہمارا مستقبل سنور جائے۔ اخبار نے آج تک کسی کا مستقبل نہیں سنوارا، آپ کا کیا سنوارے؟ میرا ایک دوست اخبار پڑھ رہا تھا، میں نے اس کو پوچھا کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا جھوٹ میں سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں زیادہ تر جھوٹی خبریں ہیں، ان میں سے سچ کیا ہے وہ نکال رہا ہوں۔ ہمارے یہاں شہر میں ایک اخبار نکلتا ہے، ہندی میں اس کا نام ہے سندیش، اس کا نام رکھا ہے میں نے بد اندیش۔ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہتا۔ کیا پڑھتے ہو ایسے اخبارات؟ قرآن پڑھو۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تو ایسی کتاب تم کو دی ہے جس میں تمہارا ذکر بھی موجود ہے، کسی اخبار میں آپ کا ذکر نہیں ہے لیکن قرآن کریم میں آپ کا ذکر ہے۔ اس کی تفصیل ہے۔ جب ایک اللہ والے نے یہ آیت پڑھی تو وہ قرآن شریف لے کر بیٹھا۔ قرآن تو تدبر اور غور و فکر کرنے کی کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب۔ اور قرآن تفکر کرنے والوں کو اپیل کرتا ہے جو مخلوق سے خالق تک پہنچ سکے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن شاعر نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ آج مسلمان قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہی نہیں۔ جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی گئی، زندگی تاریخ سے تاریخ تر ہوتی گئی، کائنات ماہ و انجم ڈھونڈنے کے شوق میں اپنی دنیا سے یہ دنیا بے خبر ہوتی گئی۔ اب وہ قرآن کریم لے کر بیٹھے، میں ڈھونڈوں میرا ذکر ہے کہاں اس میں؟ کہیں منافقوں کا ذکر ہے، فرمایا میرا ذکر نہیں، الحمدللہ میں تو ایمان والا ہوں، منافق نہیں ہوں، دوغلا نہیں ہوں، بغیر پیندے کا لوٹا نہیں ہوں۔ ہنسو نہیں، غور سے سنو۔ کافرین کا ذکر آیا، فرمایا میرا ذکر نہیں، میں تو کلمہ گو ہوں، ایمان والا ہوں۔
لیکن میرے ملے جلے اعمال ہیں، کچھ اعمال صالحہ ہیں، کچھ سیئہ ہیں۔ میں تلاش کروں قرآن کریم میں یہ کہاں ہے؟ آیت مل گئی تلاش کرتے کرتے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور بعض ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اچھے اعمال بھی کیے ہیں، کچھ برے اعمال بھی کیے ہیں، مخلوط اعمال کیے ہیں، اب وہ امیدوار ہیں اللہ سے کہ ان کی مغفرت ہو جائے۔ حدیث شریف میں ایک مضمون آتا ہے، یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 معراجیں ہوئی ہیں، 5 معراجیں نیند اور منامی حالت کی معراجیں، اور ایک جسد کے ساتھ آپ کو معراج کروائی گئی جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ ایسی ہی ایک منامی معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام ایک نہر کے کنارے لے گئے۔ نہر کے کنارے پر کچھ لوگ تھے جن کا آدھا باڈی وائٹ تھا، آدھا بلیک۔ بھئی انسان یا تو پورا گورا ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے، آدھا سفید ہو آدھا کالا ہو ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہاں بیماری کوئی ہو تو برس کی الگ بات ہے۔ سرکار کو تعجب ہوا، ارے جبریل یہ کون سی قوم ہے کہ آدھی بلیک آدھے وائٹ، کیا بات ہے؟ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عالم، بڑے زبردست عالم صاحبزادے ہیں۔ تفسیر عزیزی لکھی ہے، دیکھیے آپ، چند پارے ہیں۔ ان سے ایک انگریز نے سوال کیا کہ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ پوری دنیا کے اندر وائٹ جو ہوتے ہیں نا، انگریز ایک ہی کلر کے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ انگریز ہے، لیکن یہ انڈیا والے الگ الگ کلر کے کیوں آتے ہیں؟ کسی کا گورا تو کسی کا بالکل کالا، تو کسی کا گیہوں جیسا، تو کسی کا جواری جیسا، تو کسی کا باجرے کی طرح کلر کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ گدھوں کا دنیا میں ایک ہی رنگ ہوتا ہے، گھوڑے الگ الگ رنگ کے آتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھی جو کالی باڈی ہے یہ سیئات کا مکسچر ہے، اور سفید حصہ جو ہے وہ نیکیوں کی علامت ہے۔ یعنی انہوں نے مکس اعمال کیے ہیں، آدھے نیک آدھے اچھے آدھے برے۔ اب کیا ہوگا ان کا؟ یہ ہمارا ذکر ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بعد میں نکل کے غیبت بھی کر لیتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بعد میں بد نظری بھی ہو جاتی ہے۔ نماز کیا چاہتی ہے؟ نماز کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں آپ مسلمان ہوں، مسجد کے باہر جو چاہیں ہوں۔
نماز کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد کے باہر بھی آپ وہ ہوں جو آپ مسجد میں ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ؟ مسجد میں آپ سچے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، تو مسجد کے باہر بھی اللہ کا ڈر آپ کے پاس ہونا چاہیے. سچائی مسجد میں ہے تو سچائی مسجد کے باہر بھی ہونی چاہیے. مومن دو رنگ کا نہیں ہوتا، جو اندر ہے وہ باہر ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، باہر کی پراپرٹیاں، باہر کی جائیداد، باہر کا مال سب باہر رہ جائے گا، اندر کو بناؤ یہ اندر جائے گا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. جس نے اپنے دل کی صفائی کر لی، دل کو زندہ کر دیا، وہ اصل میں زندگی گزار رہا ہے. زندگانی نہ تواں گفت حیات کے مراست. میں جو زندگی جی رہا ہوں، شاعر کہتا ہے یہ زندگی نہیں ہے. زندگانی نہ تواں گفت حیات کے مراست، زندہ آنست کے بعد دوست وصال دارد. فرما زندہ تو وہ ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اللہ اللہ کرنے والا ہو، ذکر اللہ کرنے والا ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہو. دل مردہ دل نہیں گئے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے ملتوں کے مرض کہن کا چارہ. ایک آدمی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر شاہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرا دل یخ یعنی برف کی طرح، پتھر کی طرح ہو گیا، کچھ نہیں ہے اس میں، حرکت نہیں ہے، مردہ دل ہے تو. دلوں کو زندہ کرو تو پھر نماز میں زندگی آئے گی، عبادت میں زندگی آئے گی. پھر ایک آیت میں رات گزر جائے گی، پھر ایک رکعت میں رات گزر جائے گی. تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں سب ہے. سب کا مطلب جو زندگی جینے کے لیے درکار چیزیں ہیں، ضروریات زندگی ہیں جس سے ہماری آخرت بنے، وہ تمام دینی معاملات قرآن میں موجود ہیں. اس کے دلائل ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے. بات اصل میں یہاں سے چلی. اصل میں لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا یہ 1400 سال پرانی بات کب تک کریں گے آپ؟ جب آپ کرتے ہیں صحابہ کی بات کرتے ہیں، جب قرآن کی بات کرتے ہیں، پرانی بات کرتے ہیں. لیٹسٹ زمانہ چل رہا ہے، موبائل کا زمانہ چل رہا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ چل رہا ہے، اور آپ جو ہے 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں. اور 1400 سال پرانے چاول بھی تو ہم کھا رہے ہیں. یہ ہزاروں سال پرانا سورج ہے، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ نے کہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈیمانڈ کی ہے کہ نیا سورج لائیے، اس سے تھک چکے ہم. میرے پیارے بچوں، سمجھ رہے میری بات؟ آپ کی صف پیچھے ہوتی ہے، لیکن آج آپ کی صف آگے ہے، اس لیے آپ بھی مخاطب ہیں. اچھا سن رہے ہیں آپ؟ اچھی طرح سن رہے ہو نا؟ سننا بڑے ہو کے کام آئے گی باتیں. اب سنیے کہ ہم کو 1400 سال پہلے کی زندگی کو سامنے رکھنا پڑے گا تو ہم 1400 سال آگے چل سکیں گے. اب اس کو میں کلیئر کروں گا.
تھوڑا ٹائم لوں گا لیکن کلیئر کروں گا بات کو، دلیل سے ثابت کروں، لیکن دلیل بطور مثال کے دے رہا ہوں۔ میرے ایک عزیز انگلینڈ میں، ان کا ڈرائیونگ کا امتحان تھا۔ وہاں ڈرائیونگ کا امتحان بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو اندھے کو بھی لائسنس ملتا ہے، وہاں تو ڈرائیونگ کا امتحان یعنی جیسے ہمارے بی ایس سی کا امتحان ہوتا ہے ایسا امتحان ہوتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے جو ہے دھرندھر جو ہے وہ ڈرائیونگ میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اس نے دعائیں کرائی، حضرت دعا کرنا، ڈرائیونگ کی امتحان ہے، لائسنس ملنا ہے، ملے گا نہیں ملے گا مقدر کی بات ہے، لیکن ذرا دعا فرما دیجیے گا۔ وہ گیا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، پڑوس میں ممتحن بیٹھ گیا۔ ممتحن نے کہا مین روڈ کے اوپر، موٹر وے کے اوپر، وہاں موٹر وے ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں ہائی وے ہوتا ہے نا، ان کے یہاں موٹر وے ہے، موٹر وے پر گاڑی ڈالو، موٹر وے پہ گاڑی ڈالی۔ اب اس نے کہا کہ تم کو لائسنس دینے کی، گاڑی تم بہترین چلاتے ہو لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دو گے، لائسنس ایشو کر دوں۔ اب وہ سنو کہ کیا اس نے کویشچن کیا، انگریزی میں سوال کیے۔ Who is your best friend while driving؟ جب آج راستے پر ڈرائیو کر رہے ہو گاڑی تو آپ کا سب سے اچھا دوست کون ہوگا؟ اب وہ حیران ہو گیا تھا، اس نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے مدرسے میں پرچہ آتا ہے، اور 3 سوالات اس کے اندر ہوتے ہیں۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا مولانا 3 سوال کیوں نکالتے ہیں؟ میں نے کہا وہ قبر کے 3 سوال کی یاد دلاتے ہیں، وہاں بھی 3 سوال ہونے والے، اس کی تیاری کرو۔ یہاں کے تو سوال کا جواب کسی طرح سے استاد دے دے گا، مارکس کسی طرح نمبر دے دے گا، پاس بھی کر دے گا، سرٹیفکیٹ بھی مل جائے۔ یہ پوری لائف جو ہے نا ہم لوگ ایگزام دے رہے ہیں، اور یاد رکھنا دوسری لائف نہیں ملے گی۔ شاعر نے بہت اچھا شعر کہا، ہم کہتے ہیں دوبارہ فرمائیے، زندگی ختم ہو گئی تو اللہ دوبارہ فرمائیے نہیں کہے گا، یہ ایک ہی لائف، بناؤ کہ بگاڑو، ہے نا حضرت شیخ صاحب؟ یا بناؤ یا بگاڑو، ختم کرو یا اچھی کرو، کامیاب کرو ناکام کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ سے شروع کر کے وَاتَّقُوا اللَّهَ پر ختم کرتے ہوئے بیچ میں فرمایا کل کے لیے تیاری کر لو۔ پوری لائف آج ہے، اب آنکھ بند ہونے کے بعد کل ہے۔ اب وہ گھبرایا سا تھا۔ ہمارا طالب علم مدرسے میں امتحان دیتا ہے تو آدھا گھنٹہ تو وہ پنکھے دیکھتا ہے، لائٹیں دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد پرچہ دیکھتا ہے۔ آدھا گھنٹہ تو اس کو اس میں گزر جاتا ہے۔ پھر اگر سوال سمجھ میں نہیں آتا تو ناک میں انگلی ڈالتا ہے، افیون کی گولیاں بناتا ہے۔ اب جو جواب سمجھ میں، اس کی نظر گاڑی کے اندر بیچ میں ایک آئینہ ہوتا ہے، میرر ہوتا ہے، میرر جیسے ونڈ اسکرین ہوتی ہے نا، شیشہ جو ہوتا ہے اس کے سامنے ایک آئینہ لگایا ہوتا ہے۔ ہمیشہ ڈرائیور، جو اچھا ڈرائیور ہے وہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی سیل لگا کر پہلے آئینہ دیکھے گا، یہ کامیاب ڈرائیور کی علامت ہے۔ اور اس نے وہ نہیں دیکھا سمجھو فیل ہے۔ اس کی نظر چلی گئی میرر کے اوپر، تو اس نے کہا دس میرر از مائی بیسٹ فرینڈ، یہ جو آئینہ ہے یہ میرا گاڑی کے اندر بہترین دوست ہے۔ گاڑی میں دوسرے دوست بھی سب بیٹھے ہیں، یہاں تو دشمنوں کی بھی کمی نہیں ہے اور دوستوں کی بھی کمی نہیں۔
مشورہ دینے والے فری وکیلوں کی بھی کمی نہیں. کتنے بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں, حضرت مشورہ لینے آئے ہوں, کتنے مشورے مجھے دے جاتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ مشورہ لینے آیا تھا کہ دینے آئے تھے. وہ ممتحن نے کہا لو لائسن ایشو کر دیا, سائن کر دیا اور کہا تم پاس ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گاڑی کو آگے چلانے کے لیے پیچھے کا منظر دیکھنا ضروری ہے. پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے, آپ نے یوں کر کے ذرا ٹرن کیا, دھام سے ٹکرائے گی, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, آپ آگے بڑھنے کے بجائے اسپتال پہنچ جائیں. تو ڈرائیور کیا کرے گا؟ آگے چلنے کے لیے ہمیشہ اس میرر کے ذریعے سے پیچھے دیکھے گا, ترقی کر سکے گا. معلوم ہوا ترقی کے لیے آگے نہیں دیکھنا ہے, پیچھے دیکھنا ہے. مسلمان کو اگر ترقی کرنا ہے تو سیرت نبی اور صحابہ کو دیکھنا ہے تو کامیابی ملے گی. کامیابی کی بنیاد یہ, اس پر اللہ تعالیٰ کامیابی کا وعدہ فرماتے ہیں. معراج محمد نے کیے راز جو افشا, وہ راز فضاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے, اور پھیلائے ہوئے گوشے دامن تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. میرے والد صاحب فرماتے کہ سائنس تو مسلمانوں کی اور قرآن کے گود کا بچہ ہے. روتا ہے تو ہم اس کو ڈامی دیتے ہیں کہ رو مت لے, یہ لے لے. بہت پیچھے ہے قرآن کریم کے سائنس سے موجودہ دور کا سائنس. میں بات عرض کر رہا تھا, جرنالسٹ روزانہ ہماری عروج و زوال کی تاریخیں لکھتا ہے اور وجوہات لکھتا ہے, کیوں ہم آگے نہیں آ رہے ہیں, کیوں ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں, کیوں کامیابی نہیں مل رہی ہے. اور قرآن کریم آدھی آیت میں مسئلہ حل کرتا ہے. بس میں وہ مسئلہ آپ کے سامنے حل کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ 1400 سال پہلے میرے نبی نے جو بات کہی ہے, سائنس والے اب اس کی تحقیق میں اب لگے ہیں, لیکن پہنچ کر ان کو یہ کان پکڑنا پڑا کہ سرکار نے جو فرمایا وہی سچ ہے. اس کو ٹالا نہیں جا سکتا, اس کو رد نہیں کیا جا سکتا, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. یو کانٹ ڈینائی واٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم the beloved prophet said. No, at all, no. Ever, never. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر, اب انتقال کر گئی, ڈینٹسٹ تھے بہت بڑے شہر کے. کسی کام سے میں جاتا رہتا تھا ان کے پاس, تو انہوں نے ایک دن مجھے رائے دی, خیر صاحب رات کو جو ہے برش کر کے سویا کرو, اگر دانت مضبوط رکھنا ہے تو رات کو برش کر لیا کرو. میں نے کہا یہ بات کس نے کہی؟ تو کہا یہ اخبار میں بھی آئے, موبائل پر بھی آئے, سائنٹسٹ اس وقت جو ہے وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. سائنٹسٹ اس وقت یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ دانتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے رات کو برش کرنا چاہیے سونے سے پہلے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو حضور نے 1400 سال پہلے فرمائی. کہتے کیا بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں یہی بات ہے. انہوں نے کہا کیسے؟
میں نے کہا احادیث میں ہے کہ سونے سے پہلے رات کو وضو کر لیا کرو، سونے سے پہلے رات میں وضو کر کے سویا کرو۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ خراب خواب نہیں آئیں گے، نمبر 2 نیند اچھی آئے گی۔ نیند اچھی آنے کی دوسری ترکیب بھی ہے، وہ بھی سنت سے وابستہ ہے، لیکن وہ ابھی آج نہیں بتاتا میں، کبھی اور، کیونکہ میں بھی کتنا بولوں گا اور کتنا سب بتا دوں گا آپ کو، تو پھر دوسری مرتبہ کیا بتاؤں گا؟ مولانا انیس صاحب بلائیں گے بھی نہیں مجھے۔ میں نے کہا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کو باوضو سوایا کرو، اور حضور کا کوئی وضو مسواک کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ ہو گیا مسواک؟ تو مسواک جب کر لیا دانت مضبوط ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو یہ بات تو 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب نوجوان ذرا سنیں میری بات، متوجہ ہو جاؤ نوجوانوں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ نے خدمت کی ہے مدرسے کی، الحمدللہ بھی آپ کھانا کھلائیں گے، خدمت کریں گے، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ علماء کی ایک آواز پر آ جانا بڑی بات ہے۔ اور ابھی مولانا انیس صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہاں دارالقضاء قائم ہے، اب طے کر لو کہ ہم عدالتوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹائیں گے، کتاب و سنت کے پاس جائیں گے، شریعت کے قاعدے سے ہم انشاءاللہ اپنے فیصلے کرائیں گے۔ چھوڑ دو عدالتوں، کچھ نہیں رکھا ہے اس میں، آپ ان کے تابع کیوں ہیں؟ اس سے تو اچھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہو جائیں۔ اور اسکول کی فیکلٹی بھی موجود ہے مدرسے کے اندر، اس لیے مدرسہ کوئی بیکار نہیں ہے، دونوں چیزیں لے کر چلتے ہیں، ادھر آپ فارغ بھی ہوں گے، ادھر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہاتھ کے اندر ہوگا۔ مودی جی فرماتے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ کے اندر کمپیوٹر ہونا چاہیے، یہ دونوں ہوگا ہمارے پاس۔ تو جو بات آقا 1400 سال پہلے فرماتے ہیں، وہ ابھی 1400 سال کے بعد وہ چیز ثابت ہو رہی ہے۔ مجھے بات ختم کرنی ہے۔ تو باوضو سونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دانت مضبوط ہو۔ اب حضور کا احسان امت پر دیکھیے اور دنیا کے لوگوں پر دیکھیے کہ آپ نے ہماری وہ رہبری تو فرمائی ہے جس سے جنت کی منزل آسان ہو، لیکن دنیا میں ہماری تکلیفیں آسان ہو جائے اس کے حل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور قرآن کریم نے بھی بتائے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ تو دنیا والے بیچارے یہ چکر میں پڑے، وہ جرنلسٹ کو میں نے پوچھا کہ یہ 10 صفحے کا مضمون ہے، اس میں کامیابی کے کیا تو نے پوائنٹ لکھے؟ کا میرے کو بھی یاد تو نہیں۔ بیچارہ مضمون میں ایسا کھو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی جامعیت کا عالم یہ ہے کہ آدھی آیت میں دنیا آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ نکاح کے موقع پر ہم لوگ آیت سنتے ہیں، لیکن نکاح کے موقع پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے موقع پر لوگ یا تو کھانے کے موڈ میں ہوتے ہیں یا جانے کے موڈ میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ سنتے نہیں کہ خطبے میں کیا کہا گیا۔ ایک جگہ میں گیا تو کھانا بہت زور زور سے چل رہا تھا اور نکاح بھی باقی تھا، تو میں نے پوچھا کہ بھئی نکاح کس مسجد میں ہے؟ کہا کھانا یہاں، یہ ہم کو معلوم، نکاح کون سی مسجد میں اللہ کو معلوم۔ ارے بھائی نکاح میں تو اصل تو وہ مسنون
جو عقد ہو رہا ہے اتنی مبارک گھڑیاں ہیں, ابھی ایک عقد بھی ہے یہاں. وہ نوجوانوں سے میں بات کہہ رہا تھا کہ آج کل جیم کا بڑا رواج ہے. مجھے ایک آدمی نے کہا آپ جیم میں کب جائیں گے؟ میں نے کہا پہلے الف باتا پوری ہوگی پھر جیم تو آتا ہے نا, پھر جاؤں گا نا جیم میں. تو وہ میرا ایک دوست جیم میں گیا, 15,000 روپیہ ڈپازٹ دیا, باڈی بلڈر بننے کا ہے اس کو. ہاتھ میں اس کے جو ہے چمکدار ایک کاغذ دے دیا, 15,000 روپیہ لے لیا, تھپڑ مار کے. اس نے کاغذ میرے کو لا کے دیا, 15,000 روپیہ بھرا. کیا دیکھیے کیا کیا باتیں بتائی. اس میں ایک بات یہ بتائی کہ بھوک جب لگے جب ہی کھانا, اور کھڑے کھڑے پانی کبھی مت پینا ورنہ پیٹ آگے آ جائے گا تو پیچھے چلا جائے گا. کھڑے کھڑے پانی پیے گا پیٹ آگے آئے گا. تو چلے گا تو تیرے سے آگے پیٹ چلیں گے. یہ مت کرنا. میں نے کہا یہ جو بات کاغذ میں لکھی ہے بیٹا, 15,000 روپے دے کے بے وقوف کہیں کا 15,000 روپے لے کر جم میں گیا اور وہاں سے یہ کاغذ لے کے آیا. اگر تیرے اندر کچھ سوجھ بوجھ ہوتی تو میرے آقا کی حدیث پڑھتا. سرکار فرماتے ہیں کہ صحابہ کو انتہائی درجے کی بھوک لگتی تو چند لقمے کمر سیدھی کرنے کے لیے کھاتے تھے. اور بھائی پانی بیٹھ کر پینا یہ سنت ہے. 1400 سال پہلے بات بتائی تھی ابھی. اور جو باڈی بنا رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ذرا ایمان بھی بناؤ. باڈی تو بہت مضبوط ہو گئی لیکن یہ باڈی کو تہجد میں اٹھاؤ, اس کو قرآن میں لگاؤ, اس کو اللہ کے دین کی محنت میں لگاؤ, اللہ کے راستے میں چلو, مجاہدہ کرو, پیدل جماعتوں میں چلو. سمجھ رہے بات؟ آدھی آیت ہے, خالی آدھی آیت. میں اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کر دوں گا اور تفصیل آج نہیں کروں گا, آپ مت گھبرائیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اطاعت جو اللہ کی کر لے, جو سنتوں کی اتباع کر لے, اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کامیاب, آخرت میں کامیاب. کامیابی کی 2 چابی دے دی, ایک قرآن مت چھوڑو, ایک سنت مت چھوڑو. آج کی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی حضرات جو بہت دیر سے تشریف فرما رہے, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. مدرسے کی محبت میں آئے ہیں, اللہ تعالی ہمیں سچی محبت دین سے, دینداروں سے, دینی اداروں سے نصیب فرمائے. اللہ تعالی آنے والے جمیع علماء, سب کے نام میں نہیں لے سکا, حضرت مولانا افسر صاحب آئے ہیں, مولانا محمود صاحب آئے ہیں, حضرت والا حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں. یہ سب حضرات علماء تشریف لائے, اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ سب مقررین ہیں, بہترین مقررین اور شعلہ بیان مقرر. میرے سے پہلے مولانا محمد علی بیان کر رہے تھے, بہت دھواں دھار, لیکن پھر بند کر دیا. انہوں نے بیان میں سننا چاہتا تھا, ان کا بیان نہیں سن پایا. ایک شاعر نے اچھی بات کہی, بند رکھتے ہیں زبان لب نہیں کھولا کرتے. سن کے ختم کر دینا بات. یہ میں کوئی میرے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, شاعر نے کہا تھا اس نے. بند رکھتے ہیں زبان لب نہیں کھولا کرتے, اور چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے, اور چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے. آج جو ہے 3 حفاظ, مدرسے کا ثمرہ
اور نچوڑ اور خلاصہ جن کی خاطر آپ حضرات کو زحمت دی گئی، اللہ تعالیٰ ان کے حفظ میں برکت دے، ان کو دور کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ چھوٹے ننھے میرے پیارے بچے اور بھی زیادہ یہاں پڑھ رہے ہیں، اللہ سب کو حفظ قرآن دین کی دولت سے مالا مال رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شیخ جمیل حسین، اجازت لے لی گئی۔ الفیہ کوثر بیٹی، حاجی وقار، اچھا موجود ہے نا، حافظ فضل الرحمان، شیخ کلیم، آپ ہیں، پڑھ دوں نکاح؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شیخ کلیم شیخ مناف صاحب، آپ نے الفیہ کوثر بنت شیخ اشفاق کی ذات کو بوکالت شیخ جمیل شیخ حسین صاحب 21,000 مہر معجل عند طلب کے اعتبار سے قبول فرمایا؟ جی ہاں، قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ بچوں کی دستار حاجی ذبیح اللہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، اور حاجی عتیق صاحب وہ اسٹیج پہ تشریف لائے، مفتی صاحب بلا رہے ہیں۔ حاجی عتیق صاحب، حاجی ذبیح اللہ صاحب، بیٹھ جاؤ جی، چلیے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. نام حافظ محمد عاقب ٹلہرا. کیا نام ہے؟ لاؤڈ. حافظ محمد جنید پٹیل لوہارا. اس کا نام میوات کا. حافظ محمد فرحان میوات. ٹھیک ہے.
کالو پٹیل عرف غنی میاں کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ان کے لیے شفا کے واسطے دعا فرمائیں۔ مرحوم محمد طلحہ کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ عشق رسول، محبت رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، جن طلباء نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا، اے اللہ ان کے سینوں میں تادم حیات قرآن کریم کو برقرار فرما، اس کا دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کا ادب اور احترام کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی تلاوت کا جذبہ عطا فرما، ہمارے گھر گھر میں بھی اللہ قرآن کریم کے حفاظ پیدا فرما، علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، غوث قطب اور ابدال پیدا فرما۔ اے اللہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو حضرات اس کا تعاون کرتے ہیں، حاجی احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اور جتنے جتنے معاونین جہاں جہاں جس طرح سے جس ادارے میں جس طریقے سے تعاون فرماتے ہیں، ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما، اور جتنے علماء جہاں جہاں ادارے چلا رہے ہیں وہاں ان کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، اس دیش کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں رہنے والوں کی عام طور پر، مسلمانوں کی خاص طور پر حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی فکریں عطا فرما، اے اللہ اخلاص عطا فرما، تیری رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ با اخلاق زندگی، با حیا زندگی نصیب فرما، صراط مستقیم عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جواب دے دیں ذرا زور سے، اور دوسرے نمبر پر مجھے جگہ دے دیں۔ جی ہاں، دعا میں یاد فرمائیں۔